میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں بہت دنوں بعد ایک ایسی ویڈیو لایا ہوں جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، یہ ویڈیو ہے ایک ایسی لڑکی کی جن کا تعلق تو ہندو گھرانے سے ہے، لیکن جب انہوں نے عمر سیریز کو دیکھا تو یہ حیران رہ گئیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اتنے اچھے ہیں تو ان لوگوں کے رسول کتنے اچھے ہوں گے۔ پھر بس انہوں نے ہندوازم چھوڑ کر اسلام کو سمجھنا شروع کر دیا اور آج یہ اسلام قبول کرنے آئی ہیں۔ دوستو، جب میں اس ویڈیو کو لائیو دیکھ رہا تھا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ امید ہے جب آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ بھی اپنے جذبات کو قابو نہیں کر پائیں گے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آئی ڈونٹ نو، اسلام قبول کرنا چاہتی، ڈاؤٹ فل نام رکھا ہے انہوں نے۔ جی ہیلو جی بھائی، جی سر، میں وہ سنڈے کے دن سے ویٹ کر رہی تھی آپ کا۔ اچھا، عامر بھائی بتائیں مجھے۔ جی، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، کلمہ پڑھنے آئی ہوں جی آپ کے پاس۔ اچھا، تو غالباً مجھے عامر بھائی کا میسج آیا تھا اور اس وقت میں ہاں مصروف جی۔ تھا، میں اسٹریم پر نہیں آ سکتا تھا، شاید وہ آپ ہی کے تعلق سے ہوگا۔ تو آپ مجھ سے ہی کیوں کلمہ پڑھنا چاہتی ہیں؟ اس وقت کیوں نہیں پڑھا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس چاہتی ہوں آپ سے پڑھنا، اس لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسلام آپ نے، یعنی اس اسلام پر آپ بالکل مطمئن ہیں؟ یہاں تک کی جو جرنی ہے وہ تھوڑا سا بتائیے۔ جی، میرے گھر والے پورا بہت ریلیجیس ہے۔ پھر میں پہلے ناستک ہی تھی، مطلب ہندی ریلیجن کے اوپر میں کچھ مانتی نہیں تھی۔ میں سوچتی تھی اتنے بھگوان کیسے ہو سکتے ہیں، اتنے مورتیاں۔ پھر بھگوان تو مطلب میں یہ بلیو کرتی تھی کہ کوئی ایک سپریم پاور ہے جو کہ پورا دنیا بنایا ہے، یہ بس یہ بلیو کرتی تھی۔ لیکن میری ممی پاپا پوجا کرتے تھے اتنے سارے مورتیاں سب، میں سوچتی تھی اس میں سے صحیح کون ہے۔ تو پھر میں ہندو اسکرپچر سب پڑھی، پھر بائبلس بھی پڑھی سب۔ ہندو اسکرپچرس میں، ویداس میں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا، گڑبڑ لگا سب۔ پھر بائبل بھی پڑھی، وہ بھی جیسس کو گاڈ ہی مانتے تھے، تو پھر میں گاڈ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ تو میچ نہیں کیا۔ پھر اسلام کے بارے میں پڑھی، قرآن میں پڑھی، پھر میں انسپائر ہوئی، تو پھر میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس نے آپ کو انسپائر کیا سب سے زیادہ؟ پورا جو میں آئی تھی عامر بھائی کے اسٹریم میں، وہ ایک بھیا تھے جو ایک سیریز مجھے بتائے تھے، جو عمر رضی اللہ عنہ کے، اوکے، تو ان جی ان کا سیریز دیکھ کے ہی میں بہت انسپائر ہوئی۔ تو میں ٹھیک سوچی ہے۔ مطلب اگر صحابہ ایسے ہو سکتے ہیں تو نبی کیسے ہو سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں سب پڑھ کے انسپائر ہوئی میں۔ اوکے، چلیں، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، آپ اگر اسلام قبول کر لیں گی تو کیا آپ کی فیملی آپ کو ایکسیپٹ کرے گی؟ ایز این ایتھیسٹ تو آپ کو ایکسیپٹ کیا، ایز اے مسلم آپ کو ایکسیپٹ کرے گی؟ نہیں نہیں کرے گی۔ اچھا، تو پھر آپ پبلکلی یہ اعلان کریں گی اپنی فیملی کے سامنے کہ آپ مسلمان ہیں؟ ہاں، پوچھیں گے تو چھپاؤں گی نہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسلام قبول کرنے کے بعد جو انسان کے اوپر ڈیوٹیز ہوتی ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ، ان سب کی آپ کو مکمل میں معلومات ہے؟ میں میں روزہ رکھ چکی ہوں، اس مہینے رکھی تھی، پورا 30 روزہ گڈ، رکھی تھی۔ گڈ، اور میں پردہ بھی کرتی ہوں، بس ابھی ماشاء اللہ۔ تک مطلب جی ابھی نماز پڑھنا آتا نہیں ہے، تھوڑا بہت ابھی سیکھ رہی ہوں میں، اچھا، تو گڈ، سیکھ لوں گی۔ چلیں، صحیح ہے، بہتر ہے۔ تو سے ایز آئی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے، اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ
عبدہ व ورسولہ रसूलुह। ورسولہ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ کے رسول اور ان کے بندے ہیں۔ ماشاء اللہ، آگے اور کہیے، میں ایمان لائی میں ایمان لائی اللہ پر، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، ان کے فرشتوں پر، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، ان کے بھیجے ہوئے کتابوں پر، تمام رسولوں پر، تمام رسولوں پر، آخرت کے دن پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر۔ اچھی اور بری تقدیر پر۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، مبارک ہو، بہت بہت، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کے دل میں ایمان کو مضبوطی کے ساتھ جمائے رکھے اور آپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ آئی نو کہ یہ آپ کے لیے بہت ایموشنل موقع ہے، اس لیے کہ یہ آپ کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اس کا جو لائیو مینیفیسٹیشن ہے وہ خود آپ کی اپنی شخصیت ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ہم سبھی کے لیے آپ دعا کریے، چونکہ اس وقت آپ سب سے زیادہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اس لیے کہ آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، سب صرف ثواب ہی ثواب ہے۔ ماشاء اللہ۔ میں تو بس اتنا ہی میں ہمیشہ یہی سوچ کے روتی ہوں کہ اللہ کو جاننے سے پہلے جو میں نے گناہ سب کیے ہیں وہ سب لے کے مطلب کیسے منہ دکھاؤں گی، میں کیا بولوں گی وہاں پہ جا کے؟ وہ سب ختم، جو کچھ اللہ کو جاننے سے پہلے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ واقعہ ایک صحابی کا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، تو کیا ان اچھے کاموں کا بدلہ مجھے ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلمت علی ما اسلفت من خیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہیں اسلام کی توفیق ملی ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ انہی اچھائیوں اور بھلائیوں کی وجہ سے ملی ہو جو تم نے ماضی میں کی ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو چنا ہے اس ایسے گھر میں جہاں بہت زیادہ سمجھ لیں کہ ہندو ریلیجیوسٹی ہے، وہاں سے آپ کو چنا۔ پہلے آپ کا سفر ایتھیزم کی طرف ہوا، وہاں سے آپ کا ہاتھ پکڑ کر ادھر لے کر آیا، تو کوئی نہ کوئی اچھائی آپ کے اندر ہوگی۔ کوئی کبھی کسی راہ چلتے کی مدد کر دی ہوگی، کوئی کسی کے ساتھ کائنڈنس سے آپ پیش آ گئی ہوں گی۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس کا آپ کو ایک انعام اس دنیا میں دے دیا اور یہاں سے اس نے صحیح راستے پر آپ کو لگا دیا۔ ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں جو آپ سے ریلیٹ کرتا ہے۔ ایک صحابی ہیں ایک صحابی ہیں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، تو جب ہاتھ بڑھایا اسلام قبول کرنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، تو ایک دم ہاتھ کھینچ لیا۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، پہلے ایک شرط میں لگانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شرط کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ شرط یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، میں نے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے چھوڑ دیا ہو، تو اب اگر ان گناہوں کے اوپر میری پکڑ اللہ کو جاننے اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہونی ہے، تو پھر اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے عمر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جو کچھ بھی اس سے پہلے ایک انسان کرتا ہے، اسلام لانے سے پہلے جو کچھ بھی گناہ کرتا ہے، اسلام ان سب کو ختم کر دیتا ہے، ایک نیا، ایک فریش سٹارٹ ہے۔ تو آپ کو اگر ذہن میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ آپ نے اللہ کو جاننے سے پہلے بہت سے گناہ کیے ہیں، تو آپ کے لیے یہ بشارت ہے کہ یہی خیال
ایک صحابی کے ذہن میں بھی آیا تھا، اور جو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دیا تھا وہی جواب آپ کے لیے بھی ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اس اسلام لانے سے پہلے جو کچھ تھا وہ سب ختم ہے، یہاں سے آج ایک نئی زندگی اور ایک نیا سٹارٹ ہے۔ کیا کوئی ایسی گناہ ہے جو کبھی مطلب معافی مل ہی نہیں سکتا؟ شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ نہیں ہے، ہر نہیں گناہ مطلب اس مکتب سے آئی تھنک پہلے سسٹر یہ پوچھ رہی ہیں اسلام کہ کے آنے کے بعد اسلام لانے کے بعد کوئی ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں؟ سسٹر اسلام لانے کے بعد ہر وہ گناہ جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے وہ سب کے نہیں سب نہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں پوچھ رہی۔ ان کا پوچھنا شاید یہ تھا کہ اگر کوئی مطلب مسلم نہ رہنے، جب مسلم نہیں تھے اس ٹائم کا کوئی ایسا گناہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس کی معافی نہیں ملتی؟ جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے، اللہ کی ذات سے ہے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ چیزیں جو کہ انسان سے متعلق ہے، مثال کے طور پہ کسی کا قرضہ لیا ہے، کسی کی جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے، کسی کو دکھ تکلیف پہنچایا ہے، تو اس کی جو ہے وہ انسان بھرپائی کر لے، معافی تلافی کر لے، تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ جی تو معاف کیجیے گا میں 2-3 منٹ نہیں سن پایا تھا، تو غالباً عاصم بھائی حقوق العباد کے تعلق سے بات کر رہے تھے، رائٹ؟ جی حضرت جی ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اسلام قبول کر رہا ہے اور اس نے اسلام لانے سے پہلے کسی کا پیسہ دبا رکھا ہے، تو بھائی اسلام لانے سے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو گناہ ہیں اس طرح کے خدا کی ذات سے متعلق جو گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں، ایک فریش سٹارٹ ہے۔ تو باقی اب آپ اگلی زندگی کو اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے گزاریں، جو روشنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی ہے کوشش کریں کہ وہ روشنی دوسروں تک پہنچے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ دین کو سمجھیں، قرآن کریم کو اچھی طریقے سے پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ آپ نے حجاب شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ مبارک کرے اس سفر کو اور آپ کے درجات کو بلند کرے اور جنت الفردوس آپ کے نصیب میں ہو، یہی دعا کر سکتے ہیں۔ جی میرا بھائی بھی آئے گا، ابھی وہ گھر میں ہے، تو وہ جب آئے گا وہ بھی کلمہ پڑھے گا آکے۔ ماشاء اللہ، تو ٹھیک ہے، بالکل۔ اگر آپ یعنی وہ ابھی آنا چاہتا ہے یا بعد میں کسی وقت؟ وہ آئے گا 1 مہینے بعد، مطلب وہ ابھی ایک گھر مہینے میں ہے، میں گھر میں نہیں ہوں۔ اچھا آپ گھر میں نہیں ہیں، اوکے دیٹس فائن، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی کلمہ پڑھائیں گے جب وہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے ذریعے دین کا پیغام عام کرے، جی ٹھیک ہے۔ چلیں جی، شکریہ، جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم۔